بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو خوش آمدید ہمارے چینل اسلامک اردو ٹی وی میں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے ایک مرتبہ حج کے موقع پر مسجد حرام کی تنگی دیکھ کر اس کو وسیع کرنے کا ارادہ کیا اور آس پاس کے مکانوں کو حرم میں ملانے کے لیے ان کے مالکوں کو خطیر رقم پیش کی، مگر وہ لوگ حرم کا قرب چھوڑنے پر کسی طرح راضی نہیں ہوئے۔ ابو جعفر منصور بہت پریشان ہوا، زبردستی کر کے مکانات بھی خالی نہیں کر سکتا تھا۔ اس سال امام ابو حنیفہ بھی حج کو گئے، مگر لوگوں کو ان کی آمد کی خبر نہیں تھی اور نہ ہی ابھی تک وہ فقہ و مفتی کی حیثیت سے مشہور و متعارف ہوئے تھے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو خود ابو جعفر کے پاس گئے اور کہا کہ یہ معاملہ بہت آسان ہے، امیر المومنین مکان کے مالکوں کو بلا کر ان سے دریافت کرے کہ کعبہ تمہارے جوار اور پڑوس میں اترا ہے یا تم اس کے جوار میں آ کر آباد ہوئے ہو۔ اگر وہ جواب دے کہ کعبہ ہمارے پاس اترا ہے تو یہ جھوٹ ہے، اگر وہ جواب دے کہ ہم کعبہ کے جوار میں اترے ہیں تو ان سے کہا جائے گا کہ اب اس کے زائرین و حجاج زیادہ ہو گئے ہیں اور مہمانوں کے لیے اس کا صحن تنگ ہو گیا ہے اور وہ اپنے سامنے کے میدان کا زیادہ حقدار ہے، اس لیے اس کی زمین خالی کرو۔ اس رائے کے مطابق ابو جعفر منصور نے مکان کے مالکوں کو طلب کر کے یہی بات کہی اور ان کے ہاشمی نمائندوں نے اقرار کیا کہ ہم لوگ کعبہ کے جوار میں قیام پذیر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سب لوگ اپنے مکانات فروخت کرنے پر راضی ہو گئے۔ حضرت حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے خاص شاگردوں میں سے ہے۔ جب وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شریک ہونے لگے تو ان کے والد نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میری کئی بیٹیاں ہیں اور حسن کے علاوہ میرا کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ امام صاحب نے حسن بن زیاد کو بلا کر کہا، تمہارے والد ایسا ایسا کہہ رہے تھے، تم میرے پاس رہو، میں نے کسی فقیہ کو فقیر نہیں دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امام صاحب نے ان کا وظیفہ جاری کر دیا جو ان کی فراغت تک برابر جاری رہا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بارش ہو رہی تھی، ہم لوگ امام صاحب کے حلقے درس میں ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ حاضرین میں داؤد طائی، قاسم بن مان، عافیہ بن یزید، وکیع بن جراح، مالک بن مغول اور ظفر بن حزیل بھی شامل تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم لوگ میرے دل کا سرور اور آنکھوں کا نور ہو، میں نے تم لوگوں کو دین کی فقہ میں اس قابل بنا دیا ہے کہ لوگ تمہاری اتباع کرے۔ تم میں سے ہر ایک عہدہ قضا کی صلاحیت رکھتا ہے، میں اللہ تعالیٰ اور تمہارے علم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ علم دین کو اجرت اور مزدوری کی ذلت سے محفوظ رکھنا اور اس کو ذریعہ معاش نہ بنانا۔ اگر تم لوگوں میں سے کوئی عہدہ قضا میں مطلع ہو جائے اور اس بارے میں اپنے اندر کوتاہی یا خرابی محسوس کرے جس سے عوام بے خبر ہو تو اس کے لیے اس منصب میں رہنا جائز نہیں ہے۔ اگر مجبوراً اس منصب پر جانا ہی پڑے تو عوام سے بے تعلق نہ ہو، پانچوں وقت محلہ کی مسجد میں عام مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھے اور ان کی دینی ضروریات معلوم کرے۔ اگر درمیان میں بیمار پڑ جائے اور مجلس قضاء میں حاضر نہ ہو تو وظیفہ سے غیر حاضری کے دن ساکت کر دے اور جو فیصلہ میں ناانصافی کرے گا اس کا فیصلہ جائز اور قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو دوستو، ہماری اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سارے واقعات بہت پسند آئے ہوں گے، تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتے رہے۔ جزاک اللہ خیر۔